بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 2901 ہے۔ اس میں قیامت کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ ان علامات قیامت میں بہت سی علامتوں کو ہم سمجھنے کی صحیح کر چکے ہیں اور میں نے اس میں اپنا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یاجوج و ماجوج کے کھول دیے جانے سے کیا مراد ہے اور یاجوج و ماجوج کون ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں تو مورخین بھی یہی بتاتے ہیں، بائبل میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وسط ایشیا کی اقوام ہے اور یہ یافس کے بیٹے ہیں، یعنی یافس کی اولاد ہیں، اور یافس سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے فرزند کا نام ہے۔ سام، حام اور یافس، یہی تین ہیں جن کی نسل پھر دنیا میں پھیلی ہے۔ حام کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ وہ زیادہ تر افریقہ ہی میں رہے جہاں سے انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، اور سامی نسلیں اصلاً مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں اور انہوں نے دور قدیم کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم کیں۔ باقی دنیا میں بھی ہجرت ہوتی رہی۔ یہ لوگ یعنی یافس کی اولاد زیادہ تر وسط ایشیا میں آباد ہوئی۔ مورخین ان کا علاقہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کی مختلف قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آگے ان کی اولاد جس طرح مختلف علاقوں میں پھیلی اور اب بھی ان کے آثار ان ملکوں کے ناموں کی صورت میں موجود ہیں، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ اب یعنی موجودہ زمانے میں جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہی قومیں ہیں جو پھر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلیں، یعنی ان کے خروج کی ابتدا ہوئی اب سے صدیوں پہلے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہی قوموں نے نکل کر کسی زمانے میں یورپ کو آباد کیا۔ پھر ایک خمول کا زمانہ آیا جس میں ان کے ہاں بھی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، خاص طور پر سلطنت روما، یونان کے علوم پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کی بھی ان کے مقابل میں یعنی سامی قوموں کی، بنی اسماعیل ظاہر ہے کہ سامی ہیں، بنی اسرائیل بھی بڑی سلطنت قائم ہوئی، تو معاملہ متوازی چلتا رہا۔ رسول اللہ نے اور قرآن نے پیشین گوئی کی کہ ان کا ایک عالمی خروج ہوگا، یعنی وہ تو کچھ علاقوں میں تھا، یہ عالمی خروج ہوگا۔ فتحت یاجوج و ماجوج، اس کے الفاظ قرآن میں سورہ انبیاء میں یہ ہیں کہ یہ کھول دیے جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، یعنی یہ امریکہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یہاں بھی پہنچے، اسی طرح سے پھر یہاں سے باقی دنیا کی طرف بھی جانے کی ابتدا ہوئی۔ یہی اقوام ہیں جنہوں نے مشرق بعید تک کے ملکوں پر جا کر حکومت کی، اور سلطنت برطانیہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ سب ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو ایک طرح سے دائرے میں لینے میں کامیاب ہو گئے، اور دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو حکومت کرتی رہیں، اور پہلی دوسری جنگ عظیم میں جب مسلمانوں کو یا ان کی سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تو عالمی سطح پر ان کا غلبہ قائم ہو گیا۔ اس وقت عالمی سطح پر یہی قومیں حکومت کر رہی ہیں، اور انہوں ہی نئے نظم کے لیے یہ اقوام متحدہ کے ادارے اور یہ سب چیزیں بنائی ہیں جتنی بھی ہیں۔ اس کی خبر بھی دی گئی ہے، اور یہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں مکاشفے کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔ وہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ بائبل کا آخری باب ہوتا ہے۔ یوحنا عارف کا جو مکاشفہ بائبل کے آخر میں نقل ہوتا ہے، اس کی روح سے ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس میں تعین کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پھر وہ آئے گا کہ یدعا صادقاً و امینہ، جس کو صادق اور امین کہا جائے گا، اور وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور وہ سلطنتوں کو رون ڈالے گا، اور پھر دنیا میں شیطان قید میں رہے گا، اور 1000 سال تک یہی صورت رہے گی۔ پھر 1000 سال کے بعد اس دنیا میں ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ اس کی روح سے
ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی، ابتدا ہو جائے گی، یعنی اب نکلنے کا عمل شروع ہو جائے گا، جس کے آخر میں یعنی پھر آہستہ آہستہ یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، جس کے آخر میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، یعنی اچھے کام کریں گے، دنیا میں سلطنتیں قائم کریں گے، نظم قائم کریں گے، دنیا کے علوم کو ترقی دیں گے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ جب فساد برپا ہو جائے گا۔ تو وہ فساد جب برپا ہوگا تو اس کی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڑی میں سے قیامت نمودار ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کو قرآن نے علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ مکاشفے کے 20ویں باب کی 7 اور 9 آیات میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو عصر الایمان یا ایج آف فیتھ ہے اس میں بھی شیطان اپنا کام کرتا رہا، لیکن قید خانے سے بیٹھ کر ہی خطوط لکھتا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج، گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار اس وقت، یہ قومیں کتنی بڑی تعداد میں ہوں گی، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، یعنی پوری دنیا میں جب وہ آخری فساد برپا ہوگا تو ان کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ غلبہ ایک تو وہ ہے جس کی تصویر ہم پچھلی صدیوں میں دیکھ چکے ہیں، جو اس وقت بھی ایک دوسرے انداز سے قائم ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک فساد کی صورت میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ مقدسوں کی لشکرگاہ، یہ مدینے کو پرانے صحیفوں میں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کے اس لشکر کی ایک لحاظ سے چھاؤنی بنا ہے، جس سے انہوں نے پھر دنیا کو فتح کیا ہے۔ اور عزیز شہر وہ ہے جس کو شہر امین مکہ کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے بھی بلد امین کہا ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ یہ دونوں شہر ہی رہ جائیں گے جن پر پھر آخری حملہ ہوگا۔ فرمایا اس وقت آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، یعنی بس پھر خاتمے کا اعلان ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ تو یہ مکاشفے کے الفاظ ہیں بائبل میں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی ہے، اور گزشتہ کئی صدیوں سے یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ سب کچھ کہا گیا اس وقت تو کسی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ، لیکن یہ ہو گیا۔ اس وقت عالمی سطح پر انہی کی حکومت قائم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خود عثمانی بھی یہی تھے، یعنی ان کا بھی خروج اصلاً مسلمانوں کی وہ حکومت جو بنی اسماعیل کے تحت قائم ہوئی وہ عباسیوں کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس وقت عالمی سطح پر انہی کی حکومت قائم ہے، اور ان کا یہ خروج مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی وہ عمل جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک جاری رہے گا۔ اس میں نے توجہ دلائی ہے کہ میں کوئی اس معاملے میں متفرد نہیں ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ علامہ انور شاہ کشمیری کی فیض الباری دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ابوالکلام آزاد کا ترجمان القرآن دیکھ سکتے ہیں، سید ابراللہ مودودی کی تفہیم القرآن دیکھ سکتے ہیں۔ سب اہل علم اس کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری نشانی بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ آخر میں یمن میں ابین کے شہر عدن کے گڑھے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ وقوع قیامت کی پہلی اور تمام نشانیوں میں آخری نشانی ہے، جس کے بعد وہ ہوا چلے گی جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ اس ہوا کو آخری نشانی غالباً اس لیے نہیں کہا گیا کہ نشانی سے زیادہ ان لوگوں کے لیے گویا خود قیامت کی ابتدا ہے جو اس کے نتیجے میں سمندر کی نظر ہو جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں جو آخری الفاظ روایت میں آئے تھے وہ یہ تھے
یہ آگ جہاں لوگ رات گزاریں گے ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی، اور جہاں وہ کیلولہ کریں گے ان کے ساتھ وہیں کیلولہ کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ انہیں ہانک کر محشر میں لے جائے گی۔ تو آخر میں یہ ہوگا۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، یہی بیان ہوئی ہیں، انہی کی باقی روایتوں میں تفصیلات ہیں، ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 10 نشانیاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہیں۔ اگر یہ نسبت درست ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاط نہیں ہوا تو یہ اسی طرح پوری ہو جائیں گی جس طرح قرب قیامت کی وہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئی ہیں جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 2901۔ اس میں قیامت کی تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، جیسا کہ روایت بیان کرتی ہے، ایک ہی جگہ بیان کرتی ہیں۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں بعض کی ہم وضاحت کر چکے، بعض کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مسیح علیہ السلام کے نزول کی نشانی کا ذکر جس طرح روایت میں ہوا ہے اور پھر اس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا ہے، یعنی ایک اور نشانی یہ بیان ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر بھی ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ ان کا ذکر یعنی یاجوج و ماجوج کا ذکر، یہاں تو بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ایک نشانی ہے، اور اس کے لیے بالکل وہی لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں جو قرآن میں بھی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ ان کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات 96-97 میں بھی ہوا ہے، یعنی یہ صرف اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات کہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہے اور یہ کھول دیے جائیں گے، یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی نشانیاں تو چلیے روایت میں آئی ہیں، ان کی نسبت کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واحد نشانی ہے وقوع قیامت کی جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے قد چوہے کے برابر ہیں اور وہ کسی دیوار کو چاٹتے ہیں۔ یہ تو محض داستان سرائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ہماری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا پورا شجرہ بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور ان تینوں کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ جو آپ دنیا میں بعض نسلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سامی نسلیں ہیں، تو یہ ان کے بیٹوں ہی سے نسبت میں بیان کی جاتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات 96-97 میں بھی ہوا ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، یعنی 3 بیٹے ان کے ہیں، سام، حام اور یافت۔ تو یہ یافت کی اولاد ہے جو ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں آباد ہوئی، یعنی ان کا وطن کون سا ہے؟ جس طرح سے حام کی نسلوں کا وطن افریقہ ہی رہا، یعنی جب ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر تو وہ وہاں سے نہیں گئے، اسی وطن میں رہے ہیں۔ سامی نسلیں زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں یا افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی گئیں لیکن زیادہ تر ان کا وطن یہ رہا ہے۔ اور یافس کی اولاد یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں جا کر آباد ہوئی ہے، یہ جو وسط ایشیا کے علاقے کہلاتے ہیں، یورپ کی طرف جو علاقے ہیں وہاں آباد ہوئی۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے، بائبل میں جو پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس میں یہ سب بات بیان ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے، یہ 10ویں باب کی 1 سے 5 آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے: نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافت کی اولاد یہ ہے،
یعنی شجرہ نسب بیان ہو رہا ہے کہ 3 بیٹے ہیں، ایک سام ہے، ایک حام ہے اور ایک یافت۔ یافت اور یافس دونوں تلفظ ہیں، اسی طرح سم اور سام دونوں تلفظ ہیں۔ ان کی اولاد آگے بیان ہوتی ہے۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، یعنی جب کشتی زمین پر آ گئی اور طوفان ختم ہو گیا تو ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ کن کے ہاں؟ یعنی سام کے ہاں بھی آگے اولاد پیدا ہوئی، حام کے ہاں بھی اور یافت کے ہاں بھی۔ بنی یافت یہ ہیں، سب کے شجرے بیان ہوئے ہیں بائبل میں، تو بنی یافت یعنی یافت کی اولاد کیا ہے؟ وہ یہ ہیں: جمر اور ماجوج اور مادہ اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ یہ ابھی بھی بعض علاقوں کے نام انہی کے نام پر ہیں۔ توبالسک، ماسکو، یہ نوح کے پوتوں کے ناموں پر ہیں۔ یاوان جس کو آپ جاپان کہتے ہیں اب، یہ وہی لوگ ہیں سب کے سب۔ جمر اور جوج اور مادہ اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ اب ان میں سے جمر کے بیٹے پھر بیان کیے ہیں، اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور توجرما، اور یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسیس، کتی اور دودانی۔ عربی بائبل میں اس کو کتیم اور دودانیم لکھا جاتا ہے، تو یہ ان کے نام ہیں۔ قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ یعنی یہ قدیم نام سب جو ہیں انہی کے ناموں سے پڑے ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان میں پھر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ بائبل کا بیان ہے۔ یہی بیان مسلمان مورخین کا ہے، یعنی ہمارے جتنے مورخین ہیں وہ سب یہی بات بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں، وہ خواہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو یا ابن خلدون کی تاریخ ہو یا ابن اسیر کی ہو، سب یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ ملاحظہ ہو الکامل فی التاریخ ابن الاسیر، پہلی جلد کے 68 صفحے پر یہ ساری بات اسی طرح بیان ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں پہلی جلد کے 175 صفحے پر یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ابن خلدون نے تصریح کی ہے کہ علماء انساب یافس کی باقی اولاد کے بارے میں تو اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اولاد کے ناموں کے بارے میں جو انساب کے ماہرین ہیں، قدیم سے نسب نامے بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، مگر اس پر متفق ہیں کہ یہ دونوں یعنی یاجوج و ماجوج اسی کی ذریت، اسی کی اولاد میں سے۔ خود تاریخ ابن خلدون میں ابن خلدون کی تصریح کے الفاظ ہیں، دوسری جلد میں 10ویں صفحے پر، وَأَمَّا یافس فَمِن بَلَدِهِ تُرْک وَالسین وَالسَّقَالِیَہ وَیاجوج وَماجوج بِاتِّفَاقٍ مِّنَ النَّسَّابِین۔ یعنی اس علم کے تمام ماہرین جن کو نسابین کہا جاتا ہے، نساب جو نسب نامے بیان کرتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یافس کی اولاد ہی میں سے ترک ہیں، چینی ہیں، سکالبہ ہیں، یاجوج و ماجوج ہیں، بے اتفاق من النسب، یہ وہی اولاد ہے ساری۔ بائبل کے صحیفہ حزقیل کے باب 38-39 میں، یعنی یہ ایک پیغمبر کا صحیفہ ہے، بائبل ہی کے مجموعے میں ہے۔ بائبل کے صحیفہ حزقیل کے باب 38-39 میں ان کا تعارف، یاجوج و ماجوج کا تعارف روس، ماسکو اور توبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ یعنی اس وقت، اس زمانے میں ان کی فرما روائی تھی اس علاقے پر۔ بعد میں یہی ہیں، یعنی انہی کی نسلیں ہیں، بعد میں یہی ہیں جو تاتاری، ہن، منگول اور ستھین کے ناموں سے بھی مشہور ہوئے۔ بعد کی نسلوں میں پھر الگ الگ نام پڑھنا شروع ہوئے۔ چنانچہ اسرائیلی مورخ یوسیفوس ان سے مراد ستھین قوم لیتا ہے، یعنی وہ اصل میں جب ستھین کہتا ہے تو انہی کے بعد کی نسلوں کا نام مستعار لیتا ہے۔ اور جیروم کا بیان ہے کہ ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے، وہ ان کا علاقہ یہ بتاتا ہے۔ یہ مختلف بڑے مورخین ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد ان لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔
یوحنا عارف کا جو مکاشفہ بائبل کے آخر میں نقل ہوتا ہے ان کی روح سے، اس کی روح سے، یعنی یہ تو حزقیل کا بیان تھا یا مختلف مورخین کا، اس کے بعد آخر میں بائبل کے آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، اس کی روح سے ان کے خروج کی ابتدا، یعنی کب ہوگا ان کا خروج۔ خروج کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں اپنی جگہ پڑے ہیں، ان کی سلطنتیں قائم ہیں، بادشاہی کر رہے ہیں، دنیا میں نکلیں گے ایک غلبہ رکھنے والی قوم کی حیثیت سے، تو وہ کب ہوگا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس میں بالکل تعین کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ 1000 سال اس کے بعد یہ خروج شروع نہیں ہوگا، 1000 سال کے بعد ہوگا، جس کے آخر میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آخر میں پھر کہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ بالکل یہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ سینڈوچ بن جائے گا اور یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ یوحنا عارف کا بیان ہے۔ یہ بیان آگے کس طریقے سے نقل ہوا ہے، پھر اس بیان کے بعد کیا پہلو ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔